اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ محرم المحرم کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بہت سے وظیفے کیے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملی تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ محرم المحرم کے صدقے، کربلا کے صدقے، ان شہیدوں کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ محرم المحرم کے مہینے میں یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آپ جس مقصد کے بھی لیے کریں گے وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے سال میں کچھ ایسے مہینے بنائے ہیں جو بہت برکت اور فضیلتوں والے ہیں، اور کچھ راتیں ایسی ہیں جو بہت شانوں اور رحمتوں والی ہوتی ہیں، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو بہت برکتوں والے ہوتے ہیں، اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بہت فضیلتوں اور رحمتوں برکتوں والے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ لمحے ضائع نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ یکم المحرم کا مہینہ، جیسا کہ یہ مہینہ بہت فضیلتوں اور شانوں والا ہے۔ پہلے محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان اگر ہم رو رو کر، اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم رو رو کر اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا بھی مانگیں، کیونکہ شاید ہماری زندگی میں یہ لمحے دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ یہ مہینہ اور یہ دن، یہ لمحے بہت قیمتی ہیں۔ اگر یہ لمحے گزر گئے، یہ مہینہ محرم المحرم کا گزر گیا تو دوبارہ شاید ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے اللہ کی رحمت کے خزانے لوٹ لو اور اپنے رب سے رو رو کر دعا مانگو، اور صدقہ پنجتن پاک کا مانگو، اور صدقہ کربلا کے شہیدوں کا مانگو، صدقہ حسن حسین کا مانگو، صدقہ امام حسین کا مانگو، صدقہ علی اکبر اور علی اصغر کا مانگو۔ کیونکہ جب ہم پنجتن کرانے کا صدقہ مانگتے ہیں، یعنی کہ امام حسین کے کنبے کا صدقہ مانگتے ہیں، ان شہیدوں کا صدقہ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری دعا کوئی بھی رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے، اور فوری قبول فرماتا ہے۔ اس لیے محرم المحرم میں ہم نے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر مانگے، تو پھر دیکھے میرا یقین ہے کہ ہر وظیفے میں اثر اتنا ہوگا کہ فوری دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ مانگنے کا طریقہ ہمیں ہونا چاہیے۔ جب ہم جھک جائیں گے اور رو رو کر التجا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یہ محرم المحرم کا خاص عمل ہے، اس سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی اور پورے سال کے گناہ معاف فرما دے گا اللہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 10 محرم کو عاشوراء والے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی مقصد کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنے کاروبار کے لیے، یا پھر اپنی اولاد کے لیے، یا پھر جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی روزہ رکھ کر اپنے رب کے آگے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی فوری قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 5 نمازوں میں سے ایک نماز کے ساتھ کرنا ہے۔ 5 نمازوں میں سے آپ ایک نماز کو سلیکٹ کر لیں، چاہے وہ فجر کی ہو، یا پھر ظہر کی، یا پھر عصر کی، اور یا پھر مغرب کی، اور یا پھر عشاء کی۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کون سی نماز کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے پہلے محرم سے لے کر 10 محرم تک کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کرو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا
انشاءاللہ تعالی۔ محرم المحرم کے یہ خاص وظیفے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ کامیابی آپ لوگوں کو تب ہی ملے گی جب آپ نماز کے بعد اسے شروع کرو گے۔ نماز لازمی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وظیفہ 10 دن کا ہے اور آپ جس مقصد کے بھی لیے کرو گے وہ مقصد ضرور اسی مہینے میں اور فوری پورا ہو جائے گا۔ آپ نے نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 بار یعنی کہ 41 مرتبہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ قل هو اللہ احد الحمدللہ رب العالمین، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے آگے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا اس طرح مانگنی ہے جس طرح ایک بچہ ضد کر کے رو کر اپنی ماں سے چیز حاصل کرتا ہے، آپ نے بھی اسی طرح رو کر اور گڑ گڑا کر رب سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب روتا اور گڑ گڑا دیکھتا ہے تو ضرور اسے جو چیز وہ مانگتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس مہینے کے صدقے اور شہیدوں کے صدقے، آپ نے کربلا کے صدقے، آپ نے جتنے بھی پیارے ہیں ان کے صدقے ضرور ڈالنے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اب ہم نے اس مہینے میں احترام لازمی کرنا ہے۔ جب بھی ہم پانی پئیں تو ہم امام حسین اور ان کے کنبے کو ضرور یاد کریں، ان شہیدوں کو، کربلا کے شہیدوں کو، ان غازیوں کو ضرور یاد کریں اور ہو سکے تو ان کے نام پر آپ پانی کی سبیلیں لگا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا تو پھر آپ جو بھی اپنے رب سے مانگو گے تو رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ کیونکہ محرم المحرم کے مہینے میں زیادہ گرمی پڑتی ہے، گرمی کی زیادہ شدت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان پیاروں کے لیے ان کے نام پر پانی کی سبیلیں لگا دیں۔ جب بھی ہم پانی پئیں تو ان کو ضرور یاد کریں۔ جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، ان پر اپنے کرم عطا کر دیتا ہے، اپنی فضیلتیں عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اس مہینے میں خاص طور پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لمحے ہیں، وہ ہم اپنے ہاتھ سے نہ گوائیں، پھر ہم پچھتاتے رہیں گے، کیونکہ محرم المحرم میں اللہ تعالیٰ جلدی ہم پر راضی ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور استغفار کی تسبیح کریں، استغفار پڑھیں اور انا بحقی محمد کی تسبیح کریں اور سورۃ کوثر کی تسبیح پڑھیں اور اللہم جرنا من النار اور اللہم جرنی من النار اس کی تسبیح پڑھیں، الحمدو کی تسبیح پڑھیں، الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ کیونکہ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اور یکم محرم کے مہینے میں آپ تسبیح فاطمۃ الزہرا کا یہ عمل ضرور کریں۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس سے آپ کو بہت فیض ملے گا، اس عمل سے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور آپ کو وہ سعادت ملے گی، وہ برکت ملے گی، وہ شان و شوکت ملے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ فیض ہے جو ہمیں فاطمۃ الزہرا جنت کی سردار اور اس کے گرانوں کے صدقے، فاطمۃ الزہرا کے صدقے امت کو یہ فیض ملا ہے، اور ہمیں جو بھی ملا ہے فاطمۃ الزہرا کے گھرانے سے ملا ہے۔ عزت ملی، دولت ملی، ایمان ملا، دین ملا، اللہ کا قرآن ملا، کعبہ ملا، مکہ ملا، مدینہ ملا، یہ سب کچھ ہمیں ان کے گھرانے سے ہی ملا ہے۔
ان کی گرانے کے صدقے سے ملا ہے، فاطمۃ الزہرا کے گھر سے ملا ہے، اس لیے ہمیں فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں چلے جانا چاہیے، ان کے جوتے اٹھا لینا چاہیے، ہم ان کے نوکروں میں شمار ہو جائیں تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت اور آل رسول اور سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اللہ پاک نے ہمیں غلام بنا دیا ہے۔ سید فاطمۃ الزہرا کو جب بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پڑھتی تھی، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور چوتھے کلمے کا پورا چوتھا کلمہ پڑھتی تھی اور دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ سید فاطمۃ الزہرا اور بھی بہت سے کلمات پڑھتی تھی۔ اگر جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا پھر آپ تھکن محسوس کرتے ہو، جسم میں درد ہو، تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، یہ عمل ضرور کریں، یہ عمل بہت طاقتور اور پاورفل ہے۔ چلیے وظیفے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا اور ساتھ کمنٹ بھی ضرور کرتے رہنا۔ وظیفہ کرتے وقت آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 35 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر 35 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر 35 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے اور چوتھا کلمہ پورا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا اس طرح مانگنی ہے کہ آپ نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ پیغمبر پاک کا صدقہ ضرور مانگنا ہے، فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ضرور مانگنا ہے، حسن حسین کا، امام حسین کا صدقہ ضرور مانگنا ہے، آپ نے کربلا کا صدقہ مانگنا ہے، ان شہیدوں کا صدقہ مانگنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی اور آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آپ اس کو ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر بے اولاد لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ وبارک تعالی آپ کو نیک اور نرینہ اولاد ضرور عطا کرے گا، کیونکہ جب آپ فاطمۃ الزہرا کا صدقہ مانگیں گے، حسن حسین کا صدقہ مانگیں گے، کربلا کا صدقہ مانگیں گے، خون شہیدہ کا صدقہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔